بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تیسری مرتبہ یسبح آ گیا. ایک مرتبہ سورہ جمعہ میں، ایک مرتبہ سورہ حشر میں آ چکا تھا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، وما فی کے تکرار کے بغیر. دوسری مرتبہ سورہ جمعہ کے شروع میں، تیسری مرتبہ اطلاق. لہ الملک و لہ الحمد، اب یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں سورہ حدید کے اندر. بادشاہی بھی اسی کی ہے، حمد بھی اسی کے لیے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الذی خلقکم، اسی نے تمہیں بنایا ہے نا. فمنکم کافر ومنکم مومن، تو کتنی عجیب بات ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے. بنانے والا تو سب کا ایک ہے. سب کو مومن ہونا چاہیے، سب کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، سب کو اس کے سامنے جھکنا چاہیے. لیکن واقعہ یہی ہے، هو الذی خلقکم، اس نے بنایا تم سب کو. فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اس میں بڑا ایک یوں سمجھیے کہ بڑی دھمکی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی یہ کہ جو بھی اس کی مخلوق میں سے اس کا کفر کرے پھر اس کے ساتھ وہ نمٹے گا اس سے. واللہ بما تعملون بصیر، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری حرکتیں ہماری نگاہ میں ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں پرپس کے ساتھ. باطل نہیں ہے یہ تخلیق، عبث نہیں ہے یہ تخلیق، حق کے ساتھ، با مقصد با نتیجہ. اور خاص طور پر تم کی کریشن کا کلائمیکس وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے تو کتنی عمدہ کی ہے. انسان کا جسم، اس کا اریکٹ پوسچر، پھر کس طریقے سے تو اس میں جنسیں بنائی گئی ہیں، کس قدر کامل ہم آہنگی ہوتی ہے. پھر چہرے پہ جو نقش و نگار ہے، ایک ایک چیز پر غور کرو. فَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہترین صورت بنائی تمہاری. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کر بھی آنا ہے. یہ سب کچھ بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا تمہیں. تم اتنی گھٹیا شے نہیں ہو کہ بس اٹھا کے پھینک دی، نہ کھلونا ہو کہ کھیلے اور بس اس کے بعد یہ اٹھتا گیا. یہ ایک سیریس کریشن ہے، پرپسفل ہے، نتیجہ نکلے گا. اب دیکھیے ایک آیت میں جمع کیا ہے وہ تمام جو ایمانیات، ایمان بالعلم، علم خداوندی کا جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے. آپ کو کئی کئی آیتوں میں ملے گا قرآن میں بہت سے مقامات پر. یہاں ایک میں 3 ڈائمنشنز دی ہیں. یعلم ما فی السماوات والارض، ایک ڈائمنشن، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. کیا باقی رہ گیا؟ لیکن سیکنڈ ڈائمنشن وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو. تیسری ڈائمنشن اور آئی، واللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ پنہاں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. میں کافی عرصے تک متردد رہا کہ یہ تو پھر تکرار ہو گئی، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں وہی ہمارے سینے میں ہے نا. اور تکرار محض کلام کا عیب ہے. یقیناً یہاں کوئی اور بات ہونی چاہیے. تو جب انکشاف ہوا کہ اس سے مطلب ہے ایون یور سب کانشیس مائنڈ which even you don't know yourself, what is lurking in the subconscious mind. تمہارے تحت شعور کے اندر جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں اللہ تو اسے بھی واقع ہے. He knows you through and through، وہ تمہارے جین سے واقف ہے. هو عالم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے، اللہ تب بھی جانتا تھا تمہیں. تو وہ تو تمہارے سب کانشیس مائنڈ، تم نہیں بات جانتے نہیں، تمہیں نہیں معلوم. تم بسا اوقات دھوکہ کھا جاتے ہو. تمہارا تحت شعور جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی واقف ہے. الم یاتکم نبأ، اب 4 آیتیں ہو گئی ایمان باللہ پر، اگرچہ اسی میں مضمر ہے ایمان بالآخرہ بھی، بعد بھی. 2 آیتیں ایمان باللہ پر. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، پورا مکی قرآن پڑھ چکے ہو نا. اب تو ہم نزول کے اعتبار سے بھی بات کہہ سکتے ہیں اور اب اپنے اس دورہ قرآن کے اعتبار سے بات کہہ سکتے ہیں. سارا مکی قرآن پڑھ ہی لیا تقریباً. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ اب اس کا تجزیہ کیا ہے. فذاقوا وبال امرہم،
انہوں نے اپنے معاملے کی سزا چکھ لی، دنیا میں ہلاک کر دی گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ابھی ان کے لیے عذاب علیم منتظر بھی ہے۔ ابھی تو عالم برزخ میں ہے نا، عذاب علیم جو آخرت کا ہے وہ تو ابھی منتظر ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا علیما، تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تجزیہ اگلی آیت میں ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر، واضح نشانیاں، واضح معجزے بھی اللہ نے جس کو دیے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا اب بشر یہدوننا، کیا بشر انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، اس پر کفر کیا انہوں نے، بتولوا، اور رخ پھیر لیا، گردن موڑ لی۔ واستغنى اللہ، اللہ بھی غنی ہے، اللہ تو غنی ہے ہی ہے۔ واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، حمید ہے۔ اللہ نے بھی کہا دفع ہو جاؤ، جدھر جانا جاؤ۔ اب یہاں آیا بہت باریک نکتہ، شاید آپ کو بھی وہ برا لگے، اچھا نہ لگے۔ دیکھیے، ایک ہی بیماری ہوتی ہے، وہ کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے، کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے۔ وہی کینسر ہے، اس کی کسی جگہ کا جا کر کوئی سیکنڈری بنے گی تو اس کی کچھ اور شکل ہو جائے گی، کسی اور ٹشو میں کسی اور جگہ جائے گی تو اور شکل ہو جائے گی۔ بیماری یہی ہے کہ جب رسول آتے تھے تو لوگوں نے کہا یہ تو بشر ہیں، رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہی بیماری آئی بعد میں، جس کو رسول مان لیا، یہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی فرق ہے اس میں؟ وہاں بشر سامنے تھا، ہاتھ پاؤں والا، اس کا بیٹا ہے، اس کا پوتا ہے، اس کا پڑ پوتا، ہم جانتے ہیں اس کو کون ہے، یہ وہی تو ہے نا، بشر سامنے تھا۔ بشریت کی بنا پر رسالت کا انکار، نبی کیسے ہو سکتا؟ اور جس نے نبی مان لیا خدا بناؤ، یا تو اس کو خدا کا بیٹا تو بناؤ کم سے کم، اور نہیں تو کم سے کم بشریت سے تو نکالو اس کو۔ ایک ہی مرض ہے، ایک ہی مرض ہے۔ آخر یہی کوئی تو وجہ ہے نا، قرآن کتنی دفعہ کہلواتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آخری آیت ہے سورہ کہف کی، کہ نبی کہیے، ڈنکے کی چوٹ کہیے کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح۔ ہاں وہی ہوئی ہے مجھ پر کہ تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، اور وہ الہ اللہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ البتہ ایک دوسری انتہا بھی ہمارے ہاں ہے، کچھ لوگوں نے اس نقطے کو ایمفیسائز کرنے کے لیے، جیسے ہم بھی کبھی کسی بات پر زور دینے میں کبھی کوئی لفظ ذرا مناسب سے ہٹ کر غیر مناسب لفظ ہم استعمال کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں سے بھی ہوا، کسی نے کہا بڑے بھائی بنا دیا، کسی نے کوئی اور مثال دے دی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ نبی کے بعد خصائص ایسے بھی ہیں کہ جو واقعتاً عام بشر کے نہیں ہیں۔ یہ حدیث بھی تو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ سے یہ شکایت کی لوگوں نے، حضور آپ 100 میں وصال رکھتے ہیں، ہمیں نہیں رکھنے دیتے، ہمیں منع کرتے ہیں۔ 100 میں وصال یہ ہے کہ آج روزہ رکھا اور اس کو آج شام کو افطار نہیں کیا، پھر رات چل رہا ہے وہ روزہ، اگلا دن بھی، تو 2 دن کا 100 میں وصال ہو گیا، اگلی روز شام کو جا کے کھولا، یہ 100 میں وصال ہے۔ پھر 3 دن کا، 4 دن کا آپ تو رکھتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو بعض پہلو ہے، نبی اپنی پشت سے بھی دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نہیں دیکھتے۔ تو خصائص ہے۔ پھر نبی کو ساری سیر کرا دی گئی، آسمانوں کی، زمین کی، کہاں لے گئے؟ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأوی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، ما زاغ البصر وما طغی۔ تو یہ معاملہ بھی نہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ انسان ہے، انسانی عواطف و میلانات بھی تھے۔ چوٹ لگتی تھی تو درد ہوتا تھا، زخم کا وار لگا ہے تو اس میں سے خون کا فوارہ چھوٹا ہی چھوٹا ہے، بچہ فوت ہو رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو آئے ہی آئے ہیں، کبھی بددعا بھی نکل گئی ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، سب پڑھ چکے ہیں ہم یہ پورا قرآن مجید میں۔ لیکن یہ ہے کہ رسالت کا انکار بربنائے بشریت اور بشریت کا انکار بربنائے رسالت، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، اور یہ ہم بدل ہیں۔
ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا بشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حکیم۔ اب ایک آیت میں آ رہی ہے ایمان بالآخرہ، زعم الذین کفروا، ذرا اس کے زور کا اندازہ کیجیے گا، میں اپنا سا زور لگاتا ہوں اپنی آواز کے ذریعے سے اس ایمفیسس کو واضح کرتا ہوں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زوم ہو گیا ہے انہیں، غلط خیال ہو گیا ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل، اب ذرا نوٹ کیجیے، بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کہہ دو اے نبی کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے۔ کون کھا رہا ہے قسم؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، یہ اس پر جو خطبہ تھا حضور کا پہلا خطبہ جو آپ نے دیا ہے بنو ہاشم کو دعوت میں، وہ میرے کتاب کے میں موجود ہے، دعوت اللہ اردو میں اور کال ٹو اللہ انگریزی میں، اس کا متن موجود ہے، وہ ہے کہ اس کی شرح ہے۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتجزون بالاحسان واحسانا، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو، ثم لتبعثن کما تستيقظون، جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو ایسے اٹھا لیے جاؤ گے قیامت کے دن، ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا جو تم نے عمل کیا ہے، ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر بدلہ ملے گا بھلائی کا بدلہ برائی کا بدلہ، وانھا لجنۃ ابدا ولنار ابدا۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ 7 آیتیں پوری ہو گئیں، 4 ذات و صفات، 2 رسالت، 1 آخرت۔ اب سنیے، فآمنوا باللہ، یہ فا بہت اہم ہے یہاں پر، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہاں دیکھیے ریورس ہو جائے گا آرڈر، ریشو پروپورشن۔ اب یہاں ایک آیت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ گیا، اور اس میں بھی واللہ بما تعملون خبیر کے اندر آخرت کا ذکر ہے، اللہ باخبر ہے، تو اللہ کے پاس یہ ساری خبریں اس نے رکھی ہوئی ہیں، کوئی ریسرچ وہ تھیسس لکھنا ہے اس کو تمہیں سزا دینے کے لیے۔ لیکن اب 2 آیتیں آ رہی ہیں شاندار آخرت کے لیے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن کے وہ جمع کرے گا تمہیں اس جمع ہونے والے دن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ جو اس وقت جیتا وہ جیت گیا، جو اس وقت ہارا وہ ہار گیا۔ یہ دنیا کی ہار اور جیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک ڈرامے کے اندر کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا، نہ وہ جیت ہے اور نہ یہ ہار ہے۔ اصل جیتا وہ جو وہاں جیتا، اصل ہارا وہ جو وہاں ہارا۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ ومن یؤمن باللہ، جیت کس کی ہوگی؟ جو ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور عمل کرے اچھے۔ اس کی تفصیل کچھ آگے آ جائے گی کیا کیا عمل کرنے ہیں۔ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جو لوگ انکار کریں گے اور تکذیب کریں گے ہماری آیات کی، وہ ہوں گے جہنمی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ 10 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کی بہترین جامع ترین تعبیر، تجزیہ، اور ایک زوردار دعوت ایمان، فآمنوا باللہ ورسولہ۔ اب جو 8 آیات ہیں 5 میں اب ثمرات ایمانی۔ پہلا ثمرہ کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اگر اللہ پر ایمان حقیقت میں دل میں پیدا ہو گیا تو تمہیں معلوم ہے کہ پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تم پر کوئی مصیبت کیا بغیر اللہ کے اذن کے آ گئی ہے؟ کیا بغیر اس کے علم کے آ گئی ہے؟ اور اگر اللہ کی اذن سے آئی ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سمجھو کہ اس میں خیر ہی ہوگا، چاہے یہ مجھے اس وقت بری لگ رہی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے،
خیر ہوگا، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. لہذا بندہ مومن کی زبان پر کیا دل میں بھی کبھی اللہ کے خلاف شکایت کا انداز پیدا نہ ہو. یہد قلبہ، تسلیم و رضا، جو اللہ کی طرف سے آئے. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیرت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. اے اللہ جو تیری طرف سے خیر، بے ید کا خیر. یہ تسلیم و رضا ہے، مقام تسلیم. علامہ اقبال نے بہت پرشکو انداز میں کہا ہے کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، برو کشید ز پیچا کے ہست بود مرا. آدمی میں تکلیف کیوں آئی، اس نے کیا، اس نے کر دیا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ کام غلط کیا. لگے رہو اسی پیچو تاب میں. بندہ مومن کہتا ہے جو آیا میرے رب کے حکم سے آیا. کوئی بھی ذریعہ بن گیا ہو وہ ٹھیک ہے، اس کے بدلہ لے وہ ٹھیک ہے، وہ قانون کا معاملہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ کے خلاف شکایت نہیں. برو کشید نہ پیچا کہ ہست بود مرا، یہ ہے، یہ تھا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. اس سارے چکر سے مجھے نکال لیا. کس چیز نے نکال لیا؟ کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ مقام رضا نے کیسے کیسے میرے عقدے حل کر دی. اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، اس پر میرے بڑے بڑے کیسز موجود. یہ بتایا میں بھول گیا ہوں آپ کو کہ وہ جو منتخب نصاب جس کا میں تذکرہ کرتا آیا ہوں، یہ ساری صورتیں ان میں داخل ہیں. یہ اس کا چوتھا حصہ جو تھا سورہ سب، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، اور یہ سورہ تغابن دوسرے حصے کی صورت ہے. یہ ایمان کی حقیقت پر سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران کی آخری آیات، سورہ نور کی آیات نور، اور پھر یہ تغابن. تو پہلا ہے نتیجہ تسلیم و رضا. دوسرا نتیجہ یہ تو اندر نکلا نا، دل کے اندر احساسات ہیں. یہ پھول اندر کھلتا ہے، باہر نظر نہیں آتا. باہر نظر آنے والا بڑا پھول کیا ہے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں. باقی تمہیں خود جواب دہی کرنی پڑے گی. اس نے پہنچا دیا، اس نے حکم بتا دیا، اللہ کا یہ حکم ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تم پڑے رہو اپنے الجھنوں میں اور اشکالات میں، انما البیع مثل الربا. لیکن احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو، حرام کیا ربا کو. ہو آر یو، یہ ہو آر یو سے مجھے وہ شعر بھی یاد آ گیا ہے جو مقام تسلیم و رضا پر کہا ہے اکبر آبادی نے. رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا یوں ہو جائے. اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو، یو وانٹ ٹو ٹیچ ہم آرزو. رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا. خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا ہوا نہیں. تو وہی ہوا یو، اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ حرام ہے یہ حلال. تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 1. رسول کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 2. قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 3. پھر کوئی دلیل نہیں. نو آرگومنٹس. آئیدر اوبے اور گو اوے. تیسرا راستہ کوئی نہیں. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وإن تولیتم فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. پھر ایک پھول اندر جو کھلا ہے، دل میں کھلے گا، ذہن میں کھلے گا، توکل. اللہ ہی وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز جنبش نہیں کر سکتی. تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. تمہارا کام ہے اپنی سی محنت کر کے نتیجہ اللہ پر. سارے وسائل موجود ہو تب بھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. گاڑی ہے، آج ہی ٹیوننگ بھی کرائی ہے، اس کے ٹینک بھی فل ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، میں صبح ضرور جاؤں گا. جب بھی یہ کہو گے ایمان سے دور ہو گئے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کبھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر انشاءاللہ کے ساتھ. اللہ چاہے گا تو ہوگا، انہوں نے. اور سارے تمہارے پاس مسائل ہیں. تم کہو گے فتح ہی فتح ہے اب تو وہ حال ہو جائے گا جو غزوہ حنین میں ہوا تھا.
اس آجبتکم کثرتکم، 12,000 کی تعداد، اور ایسی بھگدڑ مچی کہ 300 آدمی رہ گئے۔ یہ بھی بڑی محنت کر کے سید سلیمان ندوی صاحب نے کھود کریٹ کے نکالے ہیں کہ 300-400 آدمی تھے۔ استاد نے جو لکھا ہے شبلی نے وہ تو یہ ہے کہ 30-40 مسلمان رہ گئے تھے صرف 12,000 سے۔ تیسرا یہ پھول ہو گیا اندر والا۔ اب چوتھا، بڑے خطرناک معاملات آ رہے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان کے دعوے دارو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ فاحذروہم، یہی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے لفظ، حضور سے کہا گیا تھا ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ بیوی کی محبت ہے، بیوی کی فرمائش یہ ہے۔ اب میاں صاحب جو ہیں کیا کہیں، مجبوری، بچوں کو اچھے سے اچھا تعلیم دینی ہے، حلال سے نہیں ہوتی، حرام سے۔ گھر بار چھوڑو، ملک چھوڑو، جاؤ باہر، بوڑھے ماں باپ مر رہے، پانی دینے والا کوئی نہیں، اور ڈالر اور پیٹرول ڈالر کمانے کے لیے بیٹے گئے ہوئے باہر، کیا کریں؟ مکان بنانا ہے، یہ کرنا تھا، وہ شروع کی تھی، کوٹھی شروع کی تھی، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کہیں اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے دین کی طرف بڑھنے کی اور کام کرنے کی، تو سب سے پہلے تو آڑے آتی ہے عام طور پر بیوی۔ دماغ خراب ہوا آپ کا، وہ بھی تو بڑا دیندار ہے، آپ سے زیادہ لمبی داڑھی ہے اس کے، وہ تو ساری رشوتیں بھی لیتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، آپ ہی بڑے دیندار بن کر آ گئے۔ ناشتے پہلے ہوتے تھے پراٹھوں کے اور انڈوں کے، اور اب مل رہی ہے سوکھی روٹی، ساری بات ریزنٹمنٹ تو ہوگی۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ بالکل الٹی باتیں ہیں ہمارے تصورات کی، بالکل برعکس۔ انقلابی تحریک کے اعتبار سے 100% ہر چیز فٹ بیٹھتی ہے، وہ تصور نہ ہو تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی منتشر ہو جاتی ہیں، انمل بے جوڑ سی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھیے بیلنس کیا ہے، یہ میرے نزدیک قرآن مجید کے اعجاز کا ایک بہت اہم مقام ہے، جہاں ایک طرف یہ بتا دیا چوکس رہو، چوکنے رہو، سانپ کی طرح ہوشیار رہو، بیوی اور اولاد کی محبت تم سے کوئی غلط کام نہ کرا لے، لیکن یہ بھی نہیں کہ گھر کو آپ میدان جنگ بنا لیں، بلکہ معاف کرو، بخش دو، ساتھ یہ بھی ہے بیلنس کا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، 3 الفاظ آ رہے ہم مانی، اگرچہ معنی مختلف ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کسی کو ڈھیل دینا، داڑھی کے لیے بھی آیا حدیث میں اعف اللحیٰ، داڑھیاں چھوڑو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اف کے معنی ایک تو پکڑ لیا فوراً چھوڑو، ڈھیل دو۔ تصفحوا، کبھی کبھی ایسا بھی ہو کہ کوئی غلطی ان کی دیکھی اور ذرا دیکھی اندیکھی کر دی، چہرہ اپنا پھیر لیا، اسے پتہ ہی نہ چلے کہ دیکھا ہے، ابا جان نے دیکھا ہے یا شوہر نے دیکھا ہے، کیونکہ ہر بات کو پکڑیں گے اگر آپ تو ضد بھی پیدا ہو جائے گی، کسی وقت جو ہے ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی۔ تغفروا بخش دینا، یعنی جیسے کہ مغفر جو ہے سر کو ڈھانپ لیتا ہے، ڈھانپ دینا ان کی غلطی کو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے نا۔ تم چاہتے ہو کہ نہیں، جیسے سورہ نور میں آیا تھا کہ اے ابو بکر تم نے اپنے اس بھانجے یا اپنے عزیز مستح کا جو ہے جو مدد کرتے تھے روک دیا ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تم بھی اس کو معاف کرو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ آ گیا، دیکھیے پہلے ایک انڈیویجول، ایک مرد مومن، اس کی زندگی میں 2 پھول اندر کھلے، ایک باہر والا پھول جو ہے وہ گوبھی کا پھول ہے بہت بڑا، اندر والا ہے تسلیم و رضا توکل، اور باہر والا جو ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وہ تو ظاہر بات ہے کہ پورے دین کے اوپر جو ہے وہ اب محیط ہو گیا جو بھی حکم ہے۔ لیکن اب اس کے بعد ایک فرد کے گرد سب سے پہلا حلقہ کیا ہے؟ اس کی اولاد، اس کا گھر۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، یہ تمہارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اپنے گھر میں۔ ایک طرف تو وہ جو طبعی محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں، کہیں وہ تم سے تمہاری منزل کھوٹی نہ کرا دیں، کہیں دین کے راستے پر بڑھنے سے رکاوٹ نہ بن جائے، ہوشیار ہو، فاحذروہم سے بچے۔
لیکن ساتھ یہ کہ گھر کی فضا کے اندر اب درگزر. دوسرا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اسی پر تو ہم آزما رہے ہیں تمہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. یاد ہے کہ نہیں سورہ آل عمران کی آیت؟ اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں، کبھی تو امتحان ہے، آزمائش ہے. یہ محبتیں ہی نہ ہو تو سب کے سبھی اللہ کے بندے بن جائیں. دیکھنا تو یہی ہے کہ تم کس کس چیز کو، کس کس ریزسٹنس کو، کس کس ہرڈل کو عبور کر کے آ سکتے ہو ہمارے پاس. انہیں پتھروں پہ ہو کر اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. جنت جو ہے وہ بہت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. تو یہ اموال اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. جہاں سے جا رہے اولاد کو کیا بنانے کی فکر کی تھی تم نے؟ بندہ مومن بنانے کی فکر کی تھی یا ایک پیسہ کمانے والی مشین بنانے کی فکر کی تھی؟ اور اچھی طرح جان لیجئے کسی شخص کے دل میں ایمان کتنا ہے اس کا اصل انڈیکس وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے. اس نے خود کتنا ہی بہروپ جو ہے وہ بنا بیٹھا ہو، بہت بڑا عالم دین اور مسند نشین اور بہت بڑا صوفی اور بہت بڑا مرشد، لیکن یہ دیکھیے اس نے اپنی اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی ہے. اس کا اصل جو باطن ہے وہ وہاں نظر آئے گا، ویلیوز جو اس کے اندر ہیں وہ وہاں نظر آئیں گے. اب آئی تیسری بات، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے. اولاد سے بھی تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، یہ بھی کچھ پتہ نہیں. کیا پتہ یہی اولاد بڑھاپے میں ٹھوکریں بھی مارے. ٹھوکریں اگر پاؤں سے نہیں ماریں گے زبان سے ماریں گے، سینہ تان کر کھڑے ہو کر کہیں گے، باتیں کریں گے، ابا جان کیا آپ باتیں کرتے ہیں، دقیہ دوسری باتیں آپ کرتے ہیں، زمانہ بدل گیا، آپ کو کیا معلوم. لیکن اب آ رہا خلاصہ، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. اللہ کا تقوی اختیار حد امکان تک، اور سنو اور اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو. اطیع الرسول تو پہلے آ چکا تھا، یہاں یہ کیوں کہا گیا سوچا کبھی آپ نے؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت، رسول کے زمانے میں رسول نے امیر جس کو مقرر کیا اس کی اطاعت بھی ٹھیک ہے نہیں. من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی. غزوہ احد میں اصل جو معصیت ہوئی تھی، نافرمانی ہوئی تھی، وہ کمانڈر کی ہوئی تھی، جہاں سے کہ تیر انداز ان کے حکم کے باوجود، روکنے کے باوجود چلے گئے تھے. کیسے سزا دی اللہ نے. پھر حضور کے زمانے میں تو حضور تھے، آئندہ کون ہوں گے؟ کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو پھر کھڑا ہو، من انصاری اللہ، جو دین کا ہی کام کرنے کے لیے داعی کھڑے ہوئے ہیں، دعوتیں ہیں. اصل بندہ شہید کھڑے ہوئے، مولانا مودودی کھڑے ہوئے، مولانا الیاس صاحب کھڑے ہوئے، پچھلی صدیوں میں سید احمد بریلوی کھڑے ہوئے، لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے. من انصاری اللہ، کون ہے جو میرے ساتھ ہاتھ بٹائے؟ اب آپ دیکھیے اس زمانے میں کون ہے. قبول کیجیے، فاسمعوا واطیعوا، پھر اس کا حکم سنیے اور مانیے. ڈسپلن پارٹی، ورنہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. عید آزاداں شکوہ ملک و دین اور عید محکومہ ہجوم مومنین. یہ 30 لاکھ کا ہجوم مومنین ہے جو حج میں ہوتا ہے. اگر یہ جماعت ایک ہوتی کسی ایک امیر کے نیچے 30 لاکھ کی، ایک امیر، عظیم الشان انقلاب. وانفقوا اور خرچ کرو خیرا لانفسکم، یہی تمہارے لیے خود اپنے لیے بہتر ہے. لگا دو جو بھی کچھ دیا ہے. وہی دیکھیے جہاں پہ سورہ حدید، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اور جو اپنی جی کے لالچ سے بچا لیے گئے، بخل سے نجات پا گئے، وہی ہیں کہ جو اصل میں فلاح، آخری فلاح کو پہنچیں گے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو، یضاعف لکم، وہ تو اس کو تمہارے لیے دگنا کرے گا، چوگنا کرے گا، 700 گنا کرے گا. ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ شکور بھی ہے حلیم بھی ہے. شکور اتنا ہے کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو قدر کرتا ہے کہ میرے بندے نے یہ کیا میرے لیے. اور حلیم اتنا ہے کہ تم نہیں بھی دیتے تو فوراً تمہاری گردن نہیں ناپتا. حلیم التوا ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے کھلے اور چھپے کا. تمہارے سامنے جو کچھ ہے وہ بھی اور جو تم سے غائب ہے اس کا بھی.
العزیز الحکیم، یہ وہ سورت تھی جس کے شروع میں العزیز الحکیم نہیں آیا تھا، یہاں اختتام پر آ گیا ہے، وہ العزیز ہے الحکیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر